درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے اربعین عطار، اس کی قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نمبر 3 ہے۔ حدیث کا جو الفاظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں۔ ایما رجل مسلم لم یکن عندہ صدقہ، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ، تو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے۔ کیا کہہ لیا کرے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی اپنی دعا میں اگر وہ یہ پڑھ لے فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ خَيْرًا حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ، تو یہ زکوٰۃ ہے اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ صدقہ دینے کو نہیں، درود پڑھ لے اور یہ والا درود پڑھ لے تو فرمایا یہ اس کے لیے زکوٰۃ ادا ہو جائے، یعنی اس کی طرف سے یہ زکوٰۃ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا، نیکیوں سے جی نہیں بھرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی پڑھ لی نا نماز، ہاں صدقہ دے دیا تھا 1 مہینہ پہلے، فلاں نیک کام کر لیا تھا، بھلائی سے جس کو کہتے ہیں نا دل نہیں بھرنا چاہیے۔ اور نیکیاں جس طرح مال سے دل نہیں بھرتا، دنیا کی چیزوں سے دل نہیں بھرتا، نیکیوں سے دل بھر جاتا ہے۔ اللہ وہ ہمارا دل بنا دے کہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے ایسا پیار ہو جائے کہ ایک کے بعد ایک نیکی، ایک کے بعد ایک نیکی کرنے کا ذہن بن جائے۔ اب مثال کے طور پہ اگر دنیاوی اگزامپل، پہلے میں اس حدیث کو پورا کر لوں، اور پھر فرمایا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اس کا بھلائی سے سیری نہیں ہوتی یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ اب میں فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ایک فرض نماز پڑھیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے جمع ہو جائیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو 10,000 روپے جمع ہو جائیں گے، ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھیں گے تو 5,000 جمع ہو جائیں گے، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں گے تو 5,000 جمع ہو جائیں گے۔ اب بتائیے کتنی تسبیح پڑھیں گے، کتنے نفل پڑھیں گے اور کون سی نماز قضا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی دنیا کی چیزیں ہوں تو پھر بندہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، کسی طرح دنیا کا مال آتا رہے۔ لیکن اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ میرا ہر سجدہ، میری ہر نماز، میری ہر تسبیح میرے لیے جنت کے خزانے جمع ہو رہے ہیں تو پھر سیری کیسے ہوگی؟ پھر دل کیوں بھرے گا؟ بس صرف ذہن بنانے کی دیر ہے۔ 50-60 سال کی زندگی میں پیسے مل جائیں تو میں محنت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 60 سال ہی جیئیں گے نا، 70 جی لیں گے، 80 جی لیں گے، کتنا جیئیں گے؟ لیکن مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں رہنا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال رہنا ہے، اور اس کے بعد قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، اور پھر نہ ختم ہونے والی جنت جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ تو میں 70 سال کی زندگی، 80 سال یا 60 سال کی زندگی کے لیے تو اتنی کوشش کروں، اور جو نہ ختم ہونے والی آخرت والی زندگی ہے اس میں سستی کروں؟ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، عقل مند وہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری کرے۔ اب یہ فیصلہ ہے کہ کہاں کی تیاری زیادہ کرنی ہے۔ تو بڑی خوبصورت حدیث کا یہ جو جز ہے نا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا، یعنی بھلائی سے اس کا دل نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں بڑی خوبصورت نصیحت بھی مل گئی اور درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چل گئی۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ السلام اے خسرو دنیا و دین، السلام اے راحت جان حزین، السلام اے نور ایمان، السلام السلام اے راحت جان، السلام غمزدوں کو آپ کر دیتے ہیں شاد، سب کو مل جاتی ہے منہ مانگی مراد، کیجئے رحمت حسن پر کیجئے، دونوں عالم کی مرادیں دیجئے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو یہ کسی بھی دن درود پاک پڑھیں گے فضیلت ہے، مگر ہم ہر جمعے کے دن کی فضیلت بھی بیان عموماً کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعہ تو اسپیشل ڈے ہے درود پاک پڑھنے کا۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کا ایک تاریخی واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن قرآن ہی کی باتیں کیا کریں، تو قرآن کا ایک ایسا واقعہ دلچسپ بھی ہے، عبرت انگیز بھی ہے، نصیحت آموز بھی ہے۔ ون آف دا یونیک اسٹوری آف قرآن، ون آف دا یونیک جو ہے یہ واقعہ ہے، واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔
اور یہ لوگ بڑی، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو آزادی دی تھی فرعون کے غرق ہونے کے بعد، بڑے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ بڑا ٹف ٹائم گزارا تھا حضرت موسیٰ، اور جو فرعون کا زمانہ تھا حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل سے پار لگ گئے تھے اللہ کی عطا سے، اور فرعون غرق ہو گیا تھا، تو بڑا ہیپیلی لائف گزار رہے تھے۔ اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ کوہ طور پر آئیے، آپ کو ایک کتاب دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب 30 دن تک حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی اللہ پاک کے نبی ہیں، انہیں اپنا خلیفہ بنایا، اپنی قوم ان کے حوالے کی، اور آپ کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے اور صحیفہ یعنی بعد میں جو آپ کو کتاب ملی توراہ وہ لینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ 30 دن اعتکاف کیا، روزے رکھے۔ آخر دن جب اللہ پاک سے بات کرنے کا وقت آنا تھا تو آپ نے تیاری کی اور مسواک کی، نظافت اور پاکیزگی اختیار کی کہ رب سے بات کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب اللہ پاک سے بات کرنے کا موقع آیا، ہم کلامی کا شرف ملا، تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ آپ نے روزے رکھے اور آپ کے منہ میں جو مہک تھی وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے، آپ نے مسواک کر کے وہ مہک ختم کر دی ہے، لہٰذا 10 دن مزید روزے رکھیں۔ اب یہاں تھوڑا سا رک جائیں، پتہ چلا کہ روزہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں نا تو افطار سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے منہ میں ایک مہک ہو جاتی ہے، ایک جس کو ہم بو کہتے ہیں نارملی۔ ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار پیسٹ نہیں کر پا رہے، حالانکہ روزے میں مسواک کرنے کی تو اجازت ہے لیکن ہم زیادہ صفائی پیسٹ وغیرہ سے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو فرمایا جو بھوک کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس سے روزے کی اہمیت کا پتہ چلا۔ تو سبحان اللہ، اللہ توفیق دے کہ ہم رمضان کے بھی پورے روزے رکھا کریں، بلکہ نفلی روزوں کی بھی کچھ نہ کچھ ترکیب ہونی چاہیے۔ بہرحال 10 مزید روزے رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دی، اب اللہ سے باتیں کی، ہم کلامی کی۔ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں تھے، ادھر بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام سامری تھا، وہ بڑا منافق تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے بہکانے کے لیے، کیونکہ حضرت موسیٰ تو چلے گئے تھے پہاڑ پر، تو اس نے کیا کیا، ایک سونے اور چاندی کے زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا اور اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی کہ وہ بچڑا آوازیں کرنے لگا۔ اب سامری بولا کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ تو کوہ طور پر اللہ سے ملنے گئے ہیں، خدا تو خود تمہارے پاس آ گیا ہے اور بچڑے میں خدا نے حلول کر لیا اور اللہ ہی تم سے باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب بنی اسرائیل اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس بے جان بچڑے کو خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔ within 40 days یہ ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، صرف 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ گئے تھے، مگر اس بدبخت نے ایسی چال چلی کہ بنی اسرائیل کو اس بچڑے کی پوجا میں لگا دیا۔ اچھا، ادھر بنی اسرائیل جو ہے وہ پوجا کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ تمہاری قوم کا یہ حال ہے۔ آپ واپس آئے، بہت جلال میں تھے، آپ نے پہلے تو بچڑے کو چکنا چور کر دیا، سامری کو سخت سزا دی، بنی اسرائیل کو توبہ کروائی اور دوبارہ کلمہ پڑھایا۔ اب یہاں ایک 2-3 بڑی اہم باتیں سمجھنے والی ہیں اس واقعے کے تحت، کہ سامری کے پاس ایسی چیز کیا تھی کہ جس سے بچڑا جو ہے وہ بولنے لگ گیا یا اس سے آوازیں آنے لگ گئیں۔ اللہ نے یہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا ہے، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہ بچڑا بولنے لگ گیا؟ تو سامری جو کہتا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، اور تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے ڈال دیا۔ یعنی اے موسیٰ میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کو نظر نہ آیا، مطلب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے، چنانچہ میں نے ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، اس بچڑے میں ڈال دیا، اسی سبب سے یہ بچڑا زندہ ہو کر بولنے لگ گیا۔ اب اس کے پیچھے راز کیا تھا کہ جبریل امین کے جس گھوڑے پر آپ سوار تھے اس گھوڑے کے قدم جہاں لگے اس کی مٹی جو ہے اس بچڑے میں ڈالی تو بچڑا بولنے لگ گیا۔ اب علماء نے اس مسئلے سے کتنی باتیں ہمیں سکھائیں۔ پتہ یہ چلا کہ جبریل اللہ کے پیارے ہیں، وہ بے شک بابرکت ہیں، مگر واسطوں کی گنتی کیجئے گا۔ حضرت جبریل اللہ کے پیارے، ان سے گھوڑے کو نسبت ہوئی، گھوڑے کے قدموں سے مٹی کو نسبت ہوئی، اس مٹی کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر ڈال دی کہ بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی، وہ بولتا نہیں تھا، بولنے لگ گیا۔ تو پتہ چلا کہ تبرکات میں اللہ پاک نے کیسی برکتیں رکھی ہیں، وہ عطا بخش ہوتے ہیں، زندگی بخش ہوتے ہیں۔
ان کی برکت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ قوموں کو عروج ملتا ہے۔ اللہ پاک تبرکات کے اندر مردے میں جان ڈال دینے کی صلاحیت اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں تو اس تبرک کا غلط فائدہ اٹھایا گیا نا، تو پتہ چلا کہ تبرکات میں تو تاثیر ہوتی ہے، یہ ہاتھوں کا فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ تبرکات گستاخوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو تبرکات کے منفی اثرات ہوتے ہیں، تبرکات نیکوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ تبرکات کے اثرات بھی نیک ہوتے ہیں۔ دیکھیے سامری جادوگر کے پاس یہ مٹی آ گئی جو حضرت جبریل کے گھوڑے کے قدموں سے لگی تھی، وہ چاہتا تو اس سے برکتیں حاصل کر لیتا نا، مگر دل میں گستاخی تھی، دل میں شرک تھا، اسی تبرک سے اس نے غلط کام شروع کروا کے قوم کو حرام کام کی طرف لگا دیا، اور پوری بنی اسرائیل کو اس نے اس زمانے کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیز میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب اس کا کوئی رانگ استعمال کر لے تو الگ بات ہے۔ اب ایک بہت خوبصورت بات اب سمجھنی ہے، جبرائیل کون ہیں؟ فرشتے، فرشتوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھوڑے سے سبحان اللہ جو مٹی قدموں سے لگے اس میں یہ جان آ جاتی ہے، یہ برکت آ جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ ہیں کون؟ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے خادم ہیں، آپ کے وزیر ہیں۔ ہم شعر کہتے ہیں نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جبریل امین کے قدموں سے، ان کے بھی قدم نہیں، ان کے گھوڑے کے قدم پر جو مٹی لگتی ہے وہ بے جان میں جان ڈال دیتی ہے، تو نبی پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب بتائیں جس خاک پر نبی پاک کے قدم لگ جائیں، اللہ اکبر، اس خاک کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، پیزار کہتے ہیں چپل کو، جوتوں کو، آقا آپ کے جوتے مبارک پر، آپ کے چپل مبارک سے جو ذرے لگ جائیں نا، اور جب وہ جھڑتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ پھر یہ بڑے بڑے جو سیارے آسمان پر ہیں، یہ ان ذروں کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں۔ اور کیوں نہ بنائیں کہ جب جبریل امین تو فرشتوں کے سردار ہیں، میرے آقا تو سب کے سردار ہیں نا، نبیوں کے بھی سردار ہیں، فرشتوں کے بھی آقا ہیں، جبریل امین تو نبی پاک کے وزیر ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں کا، اور ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور سبحان اللہ، وہ جو ہے نا، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں۔ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں حضور آپ کے قدموں سے لگنے والی جو خاک ہے نا، اس کو میں ایسے صاف کروں گا، جھاڑو سے نہیں، اپنی پلکوں سے میں اس کو بہارا کروں گا، کہ اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے۔ نبی پاک کے قدم جہاں لگ جائیں، نالین شریف لگ جائیں، مولانا جامی کہتے ہیں جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ۔ حضور کبھی آپ میرے گھر تشریف لائیں تو آپ کے جو نقش نالین ہیں، نالین یعنی چپل مبارک کا جدر جدر نقش لگے، جامی اپنی اس نقش پر جان قربان کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ اب ذرا یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا، یہ قرآن مجید میں کس طرح قرآن نے ڈیفائن کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ پارہ 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 51 اور 52۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَ عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اے بنی اسرائیل، جب اللہ پاک نے موسیٰ کو کتاب دینے کا وعدہ فرمایا، انہیں کوہ طور پر بلایا، حضرت موسیٰ نے 40 راتیں وہاں اعتکاف کیا، ادھر تمہیں ہدایت کا سامان ہو رہا تھا اور ادھر تم تورات شریف کے نازل ہونے کا انتظار کیے بغیر اللہ کا شکر بجا لانا تھا تمہیں، اس کو چھوڑ کر تم نے شرک شروع کر دیا، بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ مگر اللہ پاک کا کرم دیکھو، تم پر اللہ کا فضل و احسان دیکھو، ایسے عظیم ظلم کے باوجود اللہ کریم نے تم پر عذاب نہ بھیجا، تمہیں تباہ و برباد نہ کیا، فرعون کی طرح تمہیں غرق نہ کیا، بلکہ تمہیں توبہ کی توفیق بخشی، تمہاری توبہ قبول ہوئی اور دوبارہ سے ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ یہ وجہ کیا بنی؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو، لہٰذا اب اس انعام کا شکر ادا کرو۔ اب ذرا غور کیجئے، اس آیت میں گویا ان کو معافی بھی ملی، ان کی زیادتی کا ذکر بھی ہوا اور معافی کا ذکر بھی ہوا اور ریزن کا بھی ذکر ہوا کہ یہ تم پر انعام کیوں ہوا، تاکہ شکر ادا کرو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا تھوڑی سی بڑی عشق والی بات بھی ہے اور بڑی ریلیٹو بات بھی ہے۔ حضرت موسیٰ کون ہیں؟
कलीम उल्लाह, याद रखिएगा। कलीम किसको कहते हैं? बात करने वाले को। आप अल्लाह से बात करते थे। हमारे आका कौन है? हबीबुल्लाह है। अल्लाह ने सिर्फ बात ना की, अपने हबीब को अपना दीदार भी कराया। अब जरा समझिएगा कि हजरत मूसा तूर पर गए, 40 दिन एतकाफ किया, तब आपको तौरात अता की गई। तवज्जो रखिएगा, कहां बुलाया? कोहे तूर पर बुलाया, 40 दिन का एतकाफ किया पहले और फिर तौरात अता की गई। बड़ी शान है। मगर आओ महबूब पाक अलैहिस्सलाम की शान देखो। आप गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे, आपको कहीं बुलाया नहीं गया, ठीक है? कहीं जाने की जहमत नहीं फरमाई, बल्कि जिब्रील अमीन को वहां भेजा जब महबूब मौजूद थे और वही कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। बल्कि सिर्फ यही बस नहीं हुआ कि गारे हिरा में जब जब आते कुरान नाजिल होता। अल्लाह अकबर, महबूब पाक मक्के में हैं, कुरान मक्के में नाजिल होता। आका मदीने में है, कुरान मदीने में नाजिल होता। नबी पाक सफर में है, कुरान वही नाजिल होता। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ताइफ में हैं, कुरान ताइफ में नाजिल हुआ। आका अलैहिस्सलाम बिस्तर में हैं, कुरान बिस्तर में नाजिल हो रहा है। फर्क देखिए, हैं? तालिब और मतलूब का फर्क देखिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तालिब थे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मतलूब हैं। महबूब को जहमत नहीं दी गई, बल्कि वहीं पहुंचाया गया। और समझिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से बातें करते थे ना, तो दिल में यकीनन तमन्ना जागती है कि जिससे बात हो और रिस्पेक्ट भी हो, मोहब्बत भी हो, तो उसे देखने को जी चाहता है। तो हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकोगे। रिक्वेस्ट की तो फरमाया, अब एक पहाड़ पर अपनी तजल्ली रब ने नाजिल फरमाई। अब जब उस पहाड़ पर अल्लाह का दीदार नहीं था, रब के नूर की एक तजल्ली थी। हजरत मूसा उस तजल्ली की ताब ना ला सके, बेहोश हो गए। जरा रिपीट समझिएगा, हजरत मूसा ने रिक्वेस्ट की, मना हो गया, तजल्ली नाजिल हुई, आप बेहोश हो गए। और इधर नबी पाक आराम कर रहे थे उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर, और जिब्रील अमीन आकर अर्ज करते हैं कि हुजूर रब आपको बुला रहा है। यहां रिक्वेस्ट है और वहां खुद बुलाया जा रहा है। यहां बेहोश हो गए हैं और वहां मेरे आका अपने सर की आंखों से रब का दीदार भी कर रहे हैं, अल्लाह से बातें भी कर रहे हैं। खलील और हबीब का फर्क समझिए। यह शेर आपने कई बार सलातो सलाम में सुना होगा, आज दोबारा सुने और ईमान ताजा करें कि फर्क मतलूब तालिब का देखे कोई, किस्से तूर और मेराज समझे कोई। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन तूर एंड मेराज। किस्से तूर और मेराज समझे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो हमारे आका की शान इतनी बराउल वरा है। और इस कुरानी वाक़े से भी पता चल रहा है कि 40 दिन एतकाफ करवाने के बाद कोहे तूर पर बुलाकर तौरात दी जा रही है। और महबूब पाक जहां जहां जा रहे हैं, कुरान वहां वहां उनके पास आकर जिब्रील अमीन पहुंचा रहे हैं, वहीं नाजिल हो रहा है। जब तो आप सुनते हैं मक्की सूरत है, मदनी सूरत है। अरे आका मक्के में थे तो कुरान मक्के में आया, जब नबी पाक मदीने में है तो कुरान लेकर जिब्रील वहां आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। अब यहां एक और बात समझनी है कि 40 दिन का गैप आया ना हजरत मूसा और अपनी कौम के दरमियान। कौम शिर्क में गिरफ्तार हो गई, बछड़ा बनाया और पूजने लग गई। फर्क देखें उस उम्मत और इस उम्मत में। नबी पाक जाहिरी तौर पर 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, हमसे पर्दा फरमा चुके हैं जाहिरी तौर पर, मगर ये उम्मत तौहीद पर कायम है, ये उम्मत शिर्क पर नहीं गई। ये कितनी बड़ी शान है इस उम्मत की। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने भी सुभान अल्लाह 1400 साल पहले गारंटी दी थी। आप फरमाते हैं, व इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी, बेशक अल्लाह की कसम, बुखारी की हदीस है, अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हारे मुतालिक ये खौफ नहीं रखता कि मेरे बाद तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे। अल्लाह अकबर, गोया नबी पाक भी जानते थे और बुराइयां बहुत सारी मेरी उम्मत में हो सकती हैं, मगर इज्तिमाई तौर पर मेरी उम्मत शिर्क में गिरफ्तार नहीं होगी। अब जरा तौहीद परस्ती की मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ठीक है? दाता गंज बख्श, उम्मीद है आप मजार पर गए होंगे, बहुत दुनिया जाती है और दुनिया भर के लोग आते हैं। लोग बड़ा अदब करते हैं हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, बड़े अदब से हाजिरी देते हैं। हाजिरी देकर बाज़ औक़ात हमने देखा कि कुछ लोग फातिहा पढ़ के जब अदब से जाते हैं तो पीछे उल्टे कदम हो जाते हैं, मगर जब वहां नमाज का वक्त होता है, जिन्होंने नमाज पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा कि अल्लाह की शान है, मस्जिद की सिस्टम ऐसा है कि जब आप मज़ार पे जाएं तो जब जमात खड़ी होगी ना तो सारे लोग ऐसे जमात पढ़ेंगे कि सबकी पीठ मज़ार शरीफ की तरफ होगी। ये कैसी तौहीद परस्ती की शानदार मिसाल है कि यकीनन हम दाता हुजूर से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, मगर उनको अल्लाह नहीं मानते।
इबादत नहीं करते। जब इबादत की बारी आती है तो जन अल्लाह की बारगाह में किबले काबे की तरफ सजदा करते हैं, और बेशक वहां दाता हुजूर के मज़ार को पीठ हो रही होती है। ये तौहीद परस्ती की मिसाल है। और नबी पाक की उस अजीम हदीस का जो मंजर है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दोबारा सुने, कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस, व इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, फरमाते अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे मुतालिक ये खौफ नहीं रखता कि मेरे बाद तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे। तो ये उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। एक और बड़ा खूबसूरत वाकया, इमाम हसन मुज्तबा अपने वालिद मौला अली से पूछते हैं, बाबा जान आपको मुझसे मोहब्बत है? फरमाया बिल्कुल है। कहते हैं कि आपको हुसैन से भी मोहब्बत है? कहा बिल्कुल हुसैन से भी मोहब्बत है। क्या अम्मी जान बीबी फातिमा से भी मोहब्बत है? कहा बिल्कुल मोहब्बत है। कहा रसूल पाक अलैहिस्सलाम से? कहा उनसे भी बहुत मोहब्बत है। तो कहा कि अल्लाह पाक से भी मोहब्बत है? कहा बिल्कुल अल्लाह से भी मोहब्बत है। तो बेटे थे, कहते हैं ये एक दिल में इतनी सारी मोहब्बतें कैसे जमा हो सकती हैं? आप तो सबसे ही मोहब्बत करते हैं। बचपन के सवाल तो और होते हैं ना, मगर हमारे लिए कितनी बड़ी तरबियत हो गई। मौला अली शेर खुदा ने इसका जवाब कितना प्यारा दिया। आपने फरमाया कि आप खुद तो बाबुल मदीनतुल इल्म है ना, आप तो नबी पाक फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो मौला अली का जवाब था, अपनी शान के लायक था। फरमाते बेटा क्या तुम देखते नहीं, जब नमाज का वक्त हो जाता है मैं तुम सबसे अलग होकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता हूँ, नमाज पढ़ने लग जाता हूँ। यानी मोहब्बत तो असल एक से ही है, बाकी जो मोहब्बत है वो उसी मोहब्बत की वजह से है। असल मोहब्बत तो अल्लाह से है, मगर अल्लाह वालों से प्यार क्यों है? वो भी अल्लाह की वजह से है कि वो अल्लाह वाले हैं। किसी शख्स से मोहब्बत हो, उसके बच्चों से प्यार नहीं हो जाता, उसके रिश्तेदारों से प्यार नहीं हो जाता। अल्लाह बिला तमसील, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, मगर समझाने के लिए असल मोहब्बत मोमिन को अल्लाह से होती है। मगर अल्लाह के प्यारों से भी मोहब्बत, अल्लाह के नबियों से भी मोहब्बत, अल्लाह के नबियों के सहाबा से भी मोहब्बत, अल्लाह के नबियों के अहले बैत से भी मोहब्बत हो जाती है। और उसकी वजह यही है कि ये असल मोहब्बत अल्लाह के लिए है। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये और है, हम मोहब्बत भी दुनिया के लिए करते हैं, हम दुश्मनी भी दुनिया के लिए करते हैं। मोहब्बत क्यों दुनिया के लिए करते हैं? यार इससे पैसे मिल जाएंगे, इससे काम निकल आएगा, इससे दोस्ती कर लो कुछ तरक्की मिल जाएगी। दुश्मनी क्यों करते हैं? इसने मुझे तोहफा नहीं दिया, इसने मुझे दावत पे नहीं बुलाया, इसने जनाब हमारा रिश्ता था फला रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए इंतकाम। तो ये तो दुनिया के लिए मोहब्बत और दुनिया के लिए लड़ाई हो गई ना। मोमिन ये नहीं होता, मोमिन की मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, मुझे प्यार इसलिए कि मेरे अल्लाह का बंदा है, ये कलमा गो है, मेरा मुसलमान भाई है, मेरे नबी का उम्मती है, ये मोहब्बत का मयार है। और बुग़्ज़ क्यों है? ये माद अल्लाह शिर्क करता है, ये नबी पाक का गुस्ताख है, ये सहाबा का गुस्ताख, ये अहले बैत का गुस्ताख। मैं इसको अपना दोस्त, बेशक ये मुझ पर करोड़ों रुपए खर्च क्यों ना करे, जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता, चाहे सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। ये है अल बुग़्ज़ु फिल्लाह। काश ये बात समझ आ जाए। हमें तकलीफ हो जब अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, हमें तकलीफ हो जब माद अल्लाह इस्लाम की शक्ल बिगाड़ी रही हो। ये है इस्लाम की मोहब्बत के मैं इसलिए तकलीफ में हूं कि यार लोग इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे, हमारे इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे दीन को नुकसान पहुंच रहा है। हाल ये है कि लोग जो भी गुनाह करें हमें क्या टेंशन भाई है, उनकी अपनी लाइफ है, हमें जनाब अपने कारोबार, अपने माल, अपने बीवी बच्चों की फिक्र होनी चाहिए। ये नहीं है। मोमिन अल्लाह के दीन का फिक्रमंद होता है, मोमिन इस्लाम की तरक्की के लिए फिक्रमंद होता है। हम भूल गए साहबा की कुर्बानियां, भूल गए अहले बैत की कुर्बानियां, भूल गए अंबिया अलैहिस्सलाम और खुद हमारे नबी की कुर्बानियां। ये लोग भी कहते भाई हम अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, सारे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सारे मुसलमान हैं, अपना अपना काम करो भाई। घर छोड़ा, खानदान छोड़ा, कटवा दिया पूरा खानदान इमाम हुसैन ने। क्यों? रहती दुनिया तक नाना के दीन को बचाना था। तो मोमिन तो ये होता है ना कि उसको ये फिक्र होती है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को गुनाहों से बचाऊं। बड़ी प्यारी बात कुछ दिनों पहले पढ़ी कि अच्छे मोमिन की मिसाल ये दी गई किताबों, गालिबन गौसे पाक का फरमान था कि गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अच्छा मोमिन तो वो होता है कि जिस तरह अगर उसके अपने फैमिली मेंबर आग में गिर रहे हों, जिस तरह वो उनको बचाता है, इस तरह जब वो मुसलमानों को गुनाहों में और बुराइयों में मुब्तला देखे तो उसी फिक्र से उन्हें बचाने की कोशिश करे। उसको ये टेंशन हो कि मैं अपने भाइयों को जन्नत की तरफ ले जाऊं, इन्हें बचाऊं गुनाहों से। अपनी अपनी देख वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो काश ये बात हमें समझ आए कि हम नबी पाक के उम्मती है ना, अब तो किसी नबी ने नहीं आना, ये उम्मत तो आखिरी उम्मत है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, अपनी भी इस्लाह करनी है, दूसरों को भी इस्लाह करनी है, अब खुद भी गुनाहों से बचना है, दूसरों को भी बचाना है। जब ये कोशिश जहन में आ जाएगी तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के बताए हुए, कुरान के बताए हुए तरीके पर अमल करने वाले बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। यहाँ एक और आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ। इसी आयत में फरमाया सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअद ज़ालिक, फिर इसके बाद हमने तुम्हें मुआफ़ी अता फरमाई। इसी आयत में कुरान ने क्या कहा कि तुमने शिर्क किया, फिर तुम्हें अल्लाह ने माफ़ी अता फरमा दी। अब सवाल ये होता है कि फिरौनियों ने जब शिर्क किया था
انہیں تو غرق کر دیا گیا. بنی اسرائیل نے شرک کیا, انہیں معافی کیسے مل گئی؟ ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ سبحان اللہ. تو ارشاد ہوا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. گویا فرمایا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کا بھی جرم یہی تھا. فرعونیوں نے تو ایک جیتے جاگتے بندے کو خدا مانا تھا, تم نے تو بچڑے کو خدا مان لیا, مگر ان کے اندر شکر کی اہلیت نہیں تھی. اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر شکر کی اہلیت ہے, تمہیں شکر کا موقع دیا جا رہا ہے, اللہ کا شکر بجا لاؤ, اللہ کی فرما برداری میں مصروف ہو جاؤ. تو پتہ کیا چلا؟ تو کرنچ آف دس اول سٹوری کیا ہے کہ عذاب کا ایک سبب ناشکری ہے. ہاں, بندہ گناہ کرتا ہے, اللہ پاک مہلت دیتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر مہلت دیتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر مہلت دیتا ہے, یہاں تک کہ بندہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اب وہ توبہ کے لائق نہیں رہتا. گناہ اور ناشکری اس کی طبیعت میں رچ بس جاتی ہے, تب وہ موقع آتا ہے کہ اللہ پاک پکڑ فرماتا ہے اور بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. قرآن میں ایک اور واقعہ ہے, کسی موقع پہ اس کو بھی پوری تفصیل سے بیان کریں گے. یمن میں ایک علاقہ تھا سبا. یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت اس کی آب و ہوا تھی, کوئی مچھر نہیں, کوئی کیڑا نہیں, اتنے شاندار پھل تھے کہ لوگ اپنے سر پر ٹوکری اٹھا کے نکلتے تھے تو درختوں سے پھل گرنا شروع ہو جاتے تھے. ورلڈ بیسٹ ایٹماسفیئر تھا. آج لوگ کہتے ہیں نا فلاں کنٹری کی ہوا سب سے اچھی ہے, ایٹماسفیئر اچھا ہے. وہ ایسی ہوا تھی کہ اس کے اندر سے کوئی گزرتا تھا تو صحت مند ہو جاتا تھا. مگر وہ قوم ناشکری کرنے لگی, کفر کرنے لگی. 13 نبی بھیجے گئے اس قوم پر, وہ قوم نے نہیں مانی بات, ناشکری کرتے تھے. کہتے ہماری یہ ساری اللہ نے تھوڑی دی ہے, تو ہم نے ہمارے پاس یہ نعمت ہے, ہم نے بلڈ اپ کیا ہے. اللہ نے کیسے اس قوم کو تباہ کیا؟ چوہے بھیجے. اتنی بڑی قوم, اتنا بڑا کام تھا. ان کے پاس ایک نہر تھی جہاں سے پانی وہ لیتے تھے, ایک بند باندھا تھا. چوہے گئے, اس بند کو کاٹا, ایسا سیلاب آیا کہ ان کے تمام باغات, تمام گھر, سب کچھ غرق ہو گیا. پتہ چلا کہ ناشکری کرنے پر اللہ عذاب دیتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے, اور شکر کرنے پر اور دیتا ہے. کمال دیکھیں, نعمت بھی خود دے رہا ہے, عطائیں بھی خود کر رہا ہے, ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ شکر بجا لانا ہے. شکر کریں گے ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گا, بڑھنا شروع ہو جائے گا. خود قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. If you want to multiply your rewards, آپ کے پاس جو کچھ ہے, بلیسنگز ہیں, اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں, مال ہے, شہرت ہے, عزت ہے, اولاد ہے, آپ چاہتے ہیں یہ باقی بھی رہے اور بڑھتی بھی رہے. There is only one formula, شکر کرنا, ناشکری نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور شکر زبان سے بھی کرنا ہے اور اعمال سے بھی کرنا ہے. میں یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر بھی کرتا رہوں اور باقی اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہوں, یہ بھی نہیں. نمازیں بھی پڑھنا شکر ہے, یہ پوری باڈی کا شکر ہے. ٹھیک ہے نا, زبانی شکر کیا ہے؟ الحمدللہ کہتا رہے, یا اللہ تیرا شکر کہتا رہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی شکر ہے. آخر میں یہ وظیفہ بھی سن لیں کہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں. ذرا زور سے کہیے الحمدللہ. صبح اٹھے, اللہ نے نیا دن دیا, الحمدللہ. بستر سے اٹھنے کے قابل ہو گئے, یا اللہ الحمدللہ. پیر چل رہے ہیں, لاک نہیں ہوئے, الحمدللہ. لباس پہنا, اللہ تو نے لباس پہننے کی توفیق دی, الحمدللہ. ناشتہ کیا, الحمدللہ. دوپہر کا کھانا کھایا, الحمدللہ. گھر سے باہر نکل کر منزل پر پہنچ گئے, الحمدللہ. مسجد میں آ گئے, الحمدللہ. یا اللہ تو نے اس قابل بنایا, تو نے اپنے گھر میں بلایا. بھائی کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں نا. آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ جب آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا تو اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا؟ اللہ نے بلایا مجھے اور آپ کو, تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. اللہ تیری مہربانی, اپنا مہمان. ہر موقع پر اللہ کرے زبان تر رہے اس کے ذکر سے. اور سبحان اللہ, یہ کیسا وظیفہ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہتھیار اٹھا لو. صحابہ کہتے ہیں حضور کسی نے حملہ تو کیا ہی نہیں ہے, ہتھیار کیسے اٹھا لیں؟ تو فرمایا دشمن نے حملہ نہیں کیا, بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو. اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو, کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے. آئے مل کر پڑھ لیتے ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چھوٹا سا لفظ ہے, جملہ ہے الحمدللہ. طاقت کیسی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں کیا تم میں کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ احد پہاڑ آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا, 9 میل لمبا پہاڑ ہے. صحابہ نے عرض کیا روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا تم سب طاقت رکھتے ہو. عرض کی کیسے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے. کہیے الحمدللہ. ایک بار نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے, یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان بھر جائے گا.
تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا صرف ایک تو الفاظ ہیں، فیلنگز کے ساتھ، اے اللہ تیری مہربانی، اے اللہ تیرا شکر تو نے مسلمان بنایا، اے اللہ تیرا شکر آنکھیں دی، اے اللہ تیرا شکر کان دیے، اے اللہ تیرا شکر کھانا دیا، اے اللہ تیرا شکر لباس دیا، میں آزاد ہوں، میں جیل میں نہیں ہوں، میں بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں، یا اللہ تیرا شکر۔ جو دیا ہے رب نے، جو نہیں ملا اس پہ نہ غمزدہ ہوا کرو، دیا اتنا کچھ ہے کہ کروڑوں ترس رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہمارا شکر، اور پھر آپ شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ بڑھنا شروع ہو جائے گا، ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے گا۔ شکووں سے نہیں بڑھتا، کمپلین سے نہیں بڑھتا، شکر سے بڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے۔ اللہ پاک اس خوبصورت قرآنی واقعے سے ہمیں اپنا عبادت گزار بنائے، شرک سے محفوظ فرمائے، توحید کی سچی دولت نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔